لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. صلوات بجب محمد وآلہ. عزائے امیر المومنین، ایام عزائے امیر المومنین ہیں، لہذا میں نے ایسی آیت کی تلاوت کی کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، سورہ مریم کی 50ویں آیت ہے کہ ہم نے عطا کی اپنی رحمت سے ایک ایسی زبان جو سچی بھی ہے اور بلند بھی ہے. جناب ابراہیم نے پروردگار عالم سے چند سوالات کیے تھے، چند دعائیں تھیں جناب ابراہیم کی. ایک تو وہ دعا کہ جب آپ کو آزمایا گیا اور جب آپ امتحان میں کامیاب ہوئے تو آواز قدرت آئی، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا ہے. جناب ابراہیم نے پروردگار عالم سے فوراً یہ دعا کی کہ خالہ ومن ذریتی، کیا یہ عہدہ میری ذریت میں بھی رہے گا؟ کیا یہ امامت کا عہدہ ہماری اولاد میں بھی رہے گا؟ تو آواز قدرت آئی، اے ابراہیم ہمارے عہدے تک کوئی ظالم نہیں پہنچے گا، ہمارا عہدہ کسی ظالم کو نہیں ملے گا. جناب پروردگار عالم نے جناب ابراہیم سے نہ یہ کہا کہ تمہاری ذریت میں امامت رہے گی، نہ یہ کہا کہ نہیں رہے گی، بلکہ ایک پیمانہ دے دیا کہ اے ابراہیم دیکھو ہمارے منصب پر وہی بیٹھے گا جو ظالم نہیں ہوگا، ہمارے عہدے پر ظالمین نہیں بیٹھیں گے. تو جناب ابراہیم کی ایک دعا یہ تھی. اس کے بعد جناب ابراہیم کی ایک دعا اور تھی کہ جس کو جناب ابراہیم نے پروردگار عالم سے کیا. قرآن مجید میں ایک مقام پر ملتا ہے کہ جناب ابراہیم نے پروردگار عالم سے دعا کی، وجعلنا لسان صدق علیہ فی الآخرین، اے اللہ ہمیں آخری زمانے میں ایک ایسی زبان عطا کرنا جو سچی ہو. تو جناب ابراہیم کی دونوں دعاؤں کو پروردگار عالم نے قبول کیا. اور سورہ مریم کی 50ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. ہم نے ابراہیم کو عطا کی ایک ایسی زبان اپنی رحمت سے کہ جو سچی بھی ہے اور بلند بھی ہے. زبان مملکت جسمانی کا ترجمان ہوتی ہے، اور جس انسان جو ہے زبان کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. اب پروردگار عالم جسے لسان صدق کہہ رہا ہے، وہ زبان کون سی زبان ہے، وہ کسے لسان صدق کہہ رہا ہے؟ تو جب ہم نے اس آیت کی تفسیر معلوم کی تو آیت کے تمام مفسران نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ اس آیت میں لسان صدق سے مراد ذات امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے، کہ علی کی ذات ہے جس کو قرآن مجید نے لسان صدق کہا ہے. یعنی انسان اپنی زبان کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. جب انسان کی زبان کھلتی ہے، جب انسان اپنی زبان سے کچھ کلمات جاری کرتا ہے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کیسا ہے، جاہل ہے، عالم ہے، معرفت رکھتا ہے یا بے معرفت ہے. اس طرح سے انسان کی پہچان زبان کے ذریعے سے ہوتی ہے. لیکن قرآن لسان صدق کسے کہہ رہا ہے؟ لسان صدق کہہ رہا ہے حضرت علی ابن ابی طالب کو. یعنی اب علی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان دین کی زبان ہوگی، اللہ کی زبان ہوگی. اب جو اس زبان سے جو کلمات جاری ہوں گے وہ تمام انسانیت کے لیے، تمام بشریت کے لیے نمونۂ عمل ہوں گے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد وآلہ. اور حقیقت میں بھی یہی ہے کہ اگر آج دین اسلام اور ہم تک جو عقائد اور احکام اور مسائل پہنچے ہیں یہ سب کرم ہے اہل بیت کا در کا، ورنہ نبی کے بعد
حقیقی دین ہم تک پہنچ ہی نہ پاتا۔ دشمنان اسلام، دشمنان نبی جو دین کا لبادہ اوڑھے ہوئے اس دین میں داخل ہوئے تھے اور اس دین میں ترمیم کرنا چاہ رہے تھے، لیکن کیونکہ حقیقی وارث دین، حقیقی وارث قرآن علی موجود تھے۔ علی نے 25 سال صبر تو صبر کر لیا۔ جب علی سے پوچھا گیا کہ اے علی آپ کیوں نہیں قیام کرتے ہیں، خلافت آپ کا حق ہے، خلافت آپ کا حق ہے، حکومت آپ کا حق ہے، تو علی مولا نے یہی جواب دیا کہ بچے اگر ماں بچے کو دوسرے کے ہاتھ کے پاس ہے اور بچہ اگر پرورش پا رہا ہے تو برداشت کر لے گی، لیکن وہ یہ نہیں چاہے گی کہ یہ بچہ جو ہے قتل ہو، یہ بچہ ختم ہو جائے، ابھی دوسرے کے پاس ہے، کچھ حالات بہتر ہوں گے تو یہی خلافت ہمارے پاس آئے گی، پھر ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ حقیقی دین کیا ہوتا ہے۔ نبی کی آنکھ بند ہوتے ہی لوگوں نے علی کے حق کو چھینا، علی کے حق کو چھینا گیا اور خلافت کو غصب کیا گیا، لیکن 25 سال تک مولا خاموش رہے۔ ان 25 سال میں بھی جو بھی منصب خلافت پہ بیٹھا، جو بھی آیا خلیفہ، اس کو جب بھی کوئی مسئلہ پھنستا تھا تو وہ علی کی طرف رجوع کرتا تھا، در علی پر آتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں ہے کہ کسی نے 70 بار کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ کیوں کہا؟ کیونکہ ایسے مسائل ہوتے تھے کہ ان کو حل کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی، لہٰذا مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کی وقتاً بوقتاً خلافت کو ضرورت پڑتی رہی، اور جب مولا کو بتایا جاتا تھا اور مولا کو یہ پیغام ملتا تھا کہ ہاں دین کا مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ ہے اور ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، مولا دربار میں جاتے تھے اور اس مسئلے کو حل کرتے تھے۔ نہ جانے کتنے مسائل کا حل مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا۔ یہ وہ علی ہیں کہ جن کی ولایت کو غدیر کے میدان میں نبی کریم نے ہم تک پہنچایا تھا۔ یہ دین جس میں ولایت ہے، اگر انسان ولایت کو تسلیم کر رہا ہے، ولایت کو مان رہا ہے، تو یہ یاد رکھیں یہ دین ہمیں اس ولایت کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ امیر المومنین کی اگر ہم ولایت کو تسلیم کر رہے ہیں تو اس کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ جس دین کو ہم مان رہے ہیں اس میں ہر طبقے کے حق ہیں، اور یہ حقوق بھی ہمیں کسی اور نے نہیں بتائے ہیں بلکہ انہی ہمارے ائمہ نے بتائے ہیں۔ پڑوسیوں کو کیا حقوق ہیں، ہمسایوں کے کیا حقوق ہیں، گھر والوں کے کیا حقوق ہیں، معاشرے کے کیا حقوق ہیں، اہل وطن کے کیا حقوق ہیں، اہل شہر کے کیا حقوق ہیں، یہ حقوق بھی ہمیں اسی در سے بتائے گئے ہیں۔ دیکھو یہ حق ہیں تم ادا کرو۔ جانوروں کے کیا حقوق ہیں، ہم پر جانوروں کے کیا حقوق ہیں۔ ہمارا دین کہتا ہے کہ اگر نماز کا وقت تنگ ہے اور اتنا ہی پانی ہے کہ یا تو تم وضو کر لو، یا ایک نجس جانور پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے یا تو اس کی جان بچاؤ یا وضو کر لو۔ اب اگر کوئی انسان دین اسلام کو مان رہا ہے اور اس نے نجس جانور کی جان کو نہیں بچایا اور وہ جا کے وضو کر نماز پڑھ لے تو پروردگار کہتا ہے ایسی نماز ہمیں قبول نہیں ہے۔ کیونکہ کسی کے حق کو مار کر تم آئے ہو ہماری بارگاہ میں، تو پروردگار کہتا ہے ہمیں ایسی نماز نہیں چاہیے۔ لیکن اگر تم وہ نجس جانور ہے تم اس کو پانی پلا دو، وہ وضو جو تم کرنے جا رہے ہو وہ وضو کا پانی اس جانور کو پلا دو اور خود آ کر تیمم کی نماز پڑھ لو، تو پروردگار عالم کو یہ عبادت قبول ہے۔ کیونکہ اس عبادت میں پروردگار عالم کی مخلوق کا حق ادا کیا گیا ہے۔ تو اگر ایک مخلوق، چھوٹی سی ایک نجس مخلوق پروردگار عالم کی، اگر کوئی اس کا حق ادا کیے بغیر نماز پڑھ لے تو نماز قابل قبول نہیں ہے، تو اس ذات کا کیا عالم ہوگا کہ جسے کل ایمان کہتے ہیں، جس کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ اگر انسان اس کے حق کو نہیں مان رہا ہے اور نمازیں پڑھ رہا ہے، اگر اس کی ولایت کو نہیں مان رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، تو ایسے روزے اور نمازیں کسی کام کے نہیں ہیں۔ جو ولایت امیر المومنین کے خلاف کا انکار بھی کرا جائے اور نمازیں بھی پڑھی جائیں، ایسی نمازیں انسانوں کو فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ تو یہ علی کی ذات ہے کہ جنہوں نے اپنی زبان سے جو کلمات جاری کیے ہیں وہ انسانیت کے لیے
اگر ہم علی کے کلام سے آشنا ہو تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ مولا کی زبان سے جو کلمات جاری ہوتے ہیں اس میں کتنا اثر ہے۔ اگر ہم مولا کے مکتوبات، مولا کے جو اقوال ہیں، اگر انسان ان اقوال کو پڑھے تو ایسا لگے گا کہ مولا آج کل کے حالات بتا رہے ہیں، آج کل کے حالات بتا رہے ہیں۔ نہج البلاغہ میں مولا کے 239 خطبات ہیں، مکتوبات ہیں، خطوط ہیں، وہ مولا نے جو بیان کیے ہیں اس کو نہج البلاغہ کی شکل میں سید رضی نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ سید رضی ایک بہت بڑا نام تھا، ہمارے شیعت کے اوپر احسان ہے کہ وہ حضرت علی کا کلام جو مختلف جگہوں پر تھا اسے اکٹھا کر کے ہمارے سامنے نہج البلاغہ کی شکل میں پیش کر دیا ہے۔ اور کل کلام بھی علی کا نہج البلاغہ میں نہیں ہے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ عرب کے دیار میں جب ایک بار مولا علی ایک راستے سے گزر رہے تھے تو اس وقت کے بڑے بڑے شعراء اور ادباء کی محفل سجی ہوئی تھی۔ جب علی کو گزرتے ہوئے دیکھا تو تمام افراد کھڑے ہو کے کہا، مولا اس محفل کی، اس بزم کی زینت آپ بن جائیے۔ مولا بھی اس بزم کی زینت بن گئے۔ وہاں بحث چل رہی تھی کون سا شاعر بڑا ہے، کون سا ادیب بڑا ہے، تو کسی نے کہا میری نظر میں وہ شاعر بڑا ہے، کسی نے کہا میری نظر میں فلاں شاعر بڑا ہے۔ ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا میری نظر میں تو وہ شاعر بڑا ہے، وہ شخص بڑا ہے، وہ ادیب بڑا ہے جو مشکل ترین کلام کہے، جو مشکل ترین کلام کہے۔ تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تمہاری نظر میں مشکل ترین سے مراد کیا چیز ہے؟ کہا اے علی ابن ابی طالب، مشکل ترین کلمات وہ ہیں کہ سب سے مشکل تر کلمات اس کو ہے کہ اگر انسان بنا الف کے کلام کر لے۔ مولا نے کہا اچھا، یعنی ایسی اپنی بات بھی دوسرے تک پہنچا دی جائے اور ان الفاظ کا استعمال کیا جائے کہ جس میں الف نہ آئے۔ مولا نے کہا اگر تم نے ابھی کہا ہے تو فی الوقت اسی وقت مولا نے 956 الفاظ پر مشتمل ایک خطبہ دیا، اور جو بنا الف کے خطبہ ہے، جس کو خطبہ بنا الف کہتے ہیں، جو یعنی تاریخ میں محفوظ ہے۔ نہج البلاغہ میں یہ خطبہ نہیں ہے، ابھی جو جدید نہج البلاغہ چھپی ہے اس میں اس خطبے کو یعنی الگ سے چھاپ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک شخص اور کھڑا ہوا، کہنے لگا مولا اے امیر المومنین، ہمارے نزدیک مشکل ترین کہ جو ہے مراد جو ہے وہ اور زیادہ سخت ہے۔ تمہاری نظر میں کیا ہے؟ کہا کہ ہم جو ہیں اس شخص کو سب سے بڑا ادیب اور سب سے بڑا شاعر مانیں گے اور سب سے بڑا اس کو زبان گو مانیں گے کہ جو بغیر نقطے کے، جو نقطے والے جو حروف ہیں ان کے استعمال کیے بغیر وہ اپنی بات پہنچا دے۔ مولا نے پھر اسی وقت 1000 سے زیادہ حروف پر ایک خطبہ دیا، اس خطبے میں مولا نے ان حروف کو نہیں استعمال کیا کہ جن کے اوپر نقطہ ہے یا جن کے نیچے نقطہ ہے یا جن میں نقطہ آتا ہے، اور اس خطبے میں صرف اور صرف پروردگار عالم کی حمد اور ثنا بیان کی گئی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد وآل مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی نہج البلاغہ اگر انسان اس سے استفادہ حاصل کرے تو بہترین ہے، بہترین ذخیرہ ہے۔ آج دوسرے لوگ نہج البلاغہ پہ ریسرچ کر رہے ہیں، دوسرے لوگ نہج البلاغہ کو پڑھ رہے ہیں۔ لبنان کا ایک عیسائی نائل بن صفی جس نے نہج البلاغہ پہ ریسرچ کی ہے، اور ریسرچ کرنے کے بعد اس نے یہ لکھا ہے کہ اس نہج البلاغہ میں جس کا بھی کلام ہے یا تو اس کے سامنے دنیا بنی ہے یا تو اس نے اپنے ہاتھوں سے دنیا کو بنایا ہے۔ نہج البلاغہ میں جو مولا نے پہلے ہی خطبے میں زمین کا فرش کس طرح سے بچھایا گیا، آسمان کا شامیانہ کس طرح سے لگایا گیا، یہ مولا نے جو بتایا ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا سوائے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے، اس میں مولا نے بتایا کس طرح زمین کا فرش بچھا، کس طرح آسمان کا شامیانہ لگایا گیا، کس طرح ستاروں کی قندیلوں کو لگایا گیا۔ تو یہ ہم جس کو اپنا امام مانتے ہیں، جس کو اپنا مولا مانتے ہیں، وہ علمی لحاظ سے اتنا ہے کہ آج پوری دنیا اس کا علم کا اقرار کر رہی ہے۔ آسٹریلیا کی ایک لائبریری، وہاں پر ایک عالم دین جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ بہت سی کتابیں ہیں، لیکن ایک مقام پر دیکھتے ہیں کہ ایک اونچائی پر ایک بہت بہترین سا ایک شوکیس رکھا ہے اور اس کے اندر ایک کتاب موجود ہے۔ وہ بار بار اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں کہ یہ آخر کون سی کتاب ہے کہ جس کو اتنے انہوں نے
بہترین اور اتنے سجا کے رکھا ہے، شوکیس کے اندر بہترین سجا کے اس کتاب کو رکھا ہے۔ جب وہ پوری لائبریری کا معائنہ کر چکے تو یہ کہنے لگے، یہ بتائیے یہ جو کتاب ہے اس شوکیس میں کون سی کتاب ہے؟ کہا کہ یہ تو آپ ہی کے مسلک کی کتاب ہے۔ کہا یہ کسی اور کی کتاب نہیں بلکہ علی کے کلام پر مشتمل کتاب نہج البلاغہ ہے۔ یہ کہنے جب میں نے یہ سنا کہ ہماری نہج البلاغہ ہے تو یہ فخر سے سر اونچا ہوا کہ ہاں ہمارے مولا کا کلام ایسا ہے کہ جس سے دوسرے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ ایک صلوات دیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو ہمیں بھی مولا کے کلام کو پڑھنا چاہیے اور اس سے ہمیں درس ملے گا۔ مولا نے بتایا ہے کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ ہمارے ائمہ اہل بیت، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کوئی بھی ایسا شیبہ نہیں چھوڑا ہے کہ جس میں ہمیں درس نہ دیا ہو۔ ہمیں ہر چیز کا درس دے دیا کہ تم پڑوسیوں کے ساتھ، اور خود اگر آپ وصیت امیر المومنین کی اگر پڑھیے، جو امیر المومنین نے ضربت لگنے کے بعد وصیت کی ہے تو اس وصیت میں کیا ہے؟ قسم خدا کہ اگر انسان اس وصیت ہی کو پڑھ لے تو پوری انسانیت اس میں حضرت علی نے جو ہے سمو دی ہے۔ پہلے پروردگار عالم کی حمد و ثنا کی ہے اور اس کے بعد وصیت کی ہے کہ دیکھو اللہ کے گھر سے جو ہے بیت اللہ سے دیکھو لاپرواہی نہ کرنا، دیکھو کتاب اللہ سے تم غافل نہ ہو جانا، ایسا نہ ہو کہ غیر اس پر عمل کر کے تم سے آگے نکل جائیں، غیر اس پر عمل کر کے تم سے آگے نکل جائیں۔ آج ایسا ہی ہوتا ہے کہ قرآن ہم سے زیادہ غیر پڑھ دیتے ہیں اور ظاہری طور پر وہ ہم سے آگے نکل جاتے ہیں، لیکن مولا علی کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کتاب اللہ سے غافل نہ ہو جانا، ایسا نہ ہو کہ غیر اس پر عمل کر کے تم سے آگے نکل جائیں، اور دیکھو اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا۔ اور اس کے بعد کہا کہ میں نے امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے تمہارے جد رسول اللہ سے سنا ہے کہ لوگوں کو آپس میں ملانا، ان کو آپس میں صلح کرانا عام نماز روزے سے بہتر ہے، عام نماز روزے سے بہتر ہے۔ مولا کیا درس دے رہے ہیں کہ اگر آپس میں مل جل کر رہنا، دو لوگوں میں جن میں اختلاف ہے، جن میں لڑائی ہے، جو نہیں مل رہے ہیں ان کو ملا دینا، یہ عام نماز روزے سے افضل ہے۔ اس کے بعد مولا نے تمام طرح کوئی وصیت کی، دیکھو بیت اللہ سے لاپرواہی نہ کرنا، اور دیکھو کسی کے بھی جنازے کی توہین نہ ہونے پائے، وہ لاشا کیوں نہ بھلے کسی نجس جانور ہی کا کیوں نہ ہو۔ تو مولا کی وصیت میں ہر پہلو ہمیں ملتا ہے۔ مولا نے ہمسایوں کا بھی خیال رکھا، مولا نے بیت اللہ کا بھی خیال رکھا، مولا نے کتاب اللہ کا بھی خیال رکھا، مولا نے تمام طرح کے حقوق جو ہیں اپنی وصیت میں ہم تک پہنچائے۔ اور اس کے بعد آخر میں مولا نے کہا کہ دیکھو اے اور عبد المطلب کی اولادوں، دیکھو ایسا نہ ہو کہ ہماری، اس کے بعد دیکھیے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اگر آج ہم پر کوئی حملہ کر دے، ایک تھپڑ مارتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا ہم سے ممکن ہو سکے ہم اس کو مارتے جائیں، لیکن مولا کا عدل دیکھیے، کہتے ہیں عبد المطلب کی اولادوں، دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم ہماری شہادت کے بعد تم ایسا نہ ہو کہ کوفے کی گلیوں میں ننگی تلواریں لے کر نکل پڑو اور کہو کہ قتل امیر المومنین، قتل امیر المومنین، اور امیر المومنین قتل ہو گئے، امیر المومنین قتل ہو کے نعرے لگاؤ اور ننگی تلواریں لے کر نکلو۔ دیکھو اگر ہماری اس زخم سے اگر ہم دنیا سے چلے جائیں تو دیکھو ہمارے قاتل کو ہی صرف اس کی سزا دینا اور ایک ضرب کے بدلے میں صرف ایک ضرب مارنا۔ یہ وہ مولا ہے، یہ وہ علی ابن ابی طالب ہے کہ جب ابن ملجم سامنے آیا تو ابن ملجم سے یہ پوچھا مولا نے کہ اے ابن ملجم، یہ بتاؤ کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں تھا، قاتل تھا، لیکن سر کو جھکا لیا کہ نہیں اے علی آپ بہترین امام تھے، دشمن تھا، قاتل تھا، لیکن علی کی جو ہے وہ تعریف کر رہا ہے، اور بہترین تعریف اور فضیلت وہی ہے کہ جو علی دشمن کے زبان سے نکل آئے، دشمن کی زبان سے نکلے، بہترین فضیلت وہی ہے کہ جس کا دشمن اقرار کریں، اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلتوں کا اقرار دشمنوں نے کیا ہے، دشمنوں نے کیا ہے۔ عمرو عاص کے
جس نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دشمن تھا اس نے مولا کی شان میں قصیدہ لکھا. جب اس سے پوچھا گیا کہ تم تو علی کے سب سے بڑے دشمن ہو, تم علی کی شان میں قصیدہ لکھ رہے ہو, کہا ہاں علی کے جو فضائل ہیں وہ اپنی جگہ ہے, لیکن علی کے جب ہمارے حکومت کے درمیان میں علی کے اگر علی کی اولاد بھی آئے گی تو ہم اس کے دشمنی نکالیں گے. لیکن علی کی فضیلتوں کا اقرار دشمن نے بھی کیا. جتنے بھی امام ہیں ان کے دشمن جو تھے وہ بھی کوئی عیب نہیں نکال سکے. دشمنی تو کی, حسد تو کیا. حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان دشمن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس نتیجے پر آتا ہے کہ قتل کر دیتا ہے. اسی لیے ہمارے دین نے بتایا دیکھو کسی سے حسد نہ کرنا, اور پیغام امیر المومنین یہی ہے کہ اگر تمہارا بھائی, تمہارا پڑوسی, تمہارے محلے, تمہارے سماج کا کوئی شخص ترقی کر رہا ہے تو دیکھو تم اس سے یہ نہ کہہ لینا, اگر کسی کے پاس مال آ رہا ہے تو تم یہ نہ کہہ دینا اپنی زبان سے کہ یہ حرام کی آ رہی ہے اس کے پاس. اگر کوئی ترقی کر رہا ہے تو اس کو بد زبانی نہ کرنا, بد کلامی نہ کرنا, بلکہ ہر کے بارے میں حسن ظن رکھنا. اسلام وہ دین ہے جو بتاتا ہے کہ سب کے بارے میں حسن ظن رکھنا. اسلام وہ دین ہے جو کہتا ہے اگر کسی شخص کو تم نے نماز پڑھتے نہیں دیکھا ہے تو تم اپنی زبان سے یہ نہ کہو کہ وہ بے نمازی ہے. ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھتا ہو, تمہاری نظر میں نہ ہو. اگر تم نے کسی کو مسجد میں نہیں دیکھا ہے تو اسلام یہ نہیں کہتا ہے تم اس کو بے نمازی کا تمغہ دے دو. اگر تم نے کسی کو مجلسوں میں نہیں دیکھا تو یہ نہ کہہ دو کہ عزاداری سے دور ہے, ہو سکتا ہو وہ اکیلے میں عزاداری کرتا ہو. تو اسلام جو ہے وہ حسن ظن کا مذہب ہے. دیکھو اب سب کے ساتھ حسن ظن رکھنا, سب کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا. اگر کسی کو مسجد میں نہیں دیکھ رہے ہو تو یہ نہ کہہ دینا بے نمازی ہے, بلکہ یہ تم خیال رکھنا اپنے ذہن میں کہ یہ نماز پڑھتا ہے, تنہائی میں نماز پڑھتا ہے, ہو سکتا ہے اپنے گھر پہ نماز پڑھتا ہو. تو یہ وہ دین ہے, یہ وہ اسلام ہے کہ جو حقیقی اسلام ہے جس کو نبی کریم دنیا میں لے کر آئے تھے, اور نبی کریم نے اس اسلام کو پھیلایا, اور اس کے بعد اس اسلام کو جو بچایا ہے وہ ائمہ طاہرین نے, ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو بچایا. آج جو دنیا میں پورے حقیقی اسلام پھیلا ہے یہ قربانیوں کا نتیجہ ہے, ائمہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج جو اسلام دونوں لوگوں کے سامنے ہے. ورنہ اسلام کی تصویر کو لوگوں نے اس طرح سے بدنام کیا کہ یہ آتنکواد کا مذہب ہے, اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا, یہ دہشت گردی کا مذہب ہے. یہ وہی وہاں سے پھیلا کہ جب نبی کے بعد علی کا حق کو چھینا گیا تو وہ دور اور وہ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں حکومت آئی اور انہوں نے جو خطبہ دیا تو اس خطبے میں یہی کہا کہ یہ 25 سال علی پر اس طرح سے گزرے ہیں کہ جیسے گلے میں ہڈی اور آنکھوں میں خش و خاشاک ہوں. 25 سال ایسے گزرے ہیں. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام رات کی تاریکی میں جاتے تھے اور ایک کنویں میں اپنا سر دیتے تھے اور گریا کرتے تھے. ایسے حالات مسلمانوں نے بنا دیے تھے کہ علی کے حق کو چھین لیا تھا. مولا رات کی تاریکی میں گریا کرتے تھے, لیکن مصلحت تھی کہ مولا قیام نہیں کر سکتے تھے. لیکن جب حالات بدلے اور وہ حالات ہے کہ سن 36 ہجری میں لوگ اکٹھا ہو گئے کہ اے مولا, اے علی اب آپ اس خلافت کو سنبھالیے, اے علی اب آپ اس خلافت کو آپ سنبھالیے, اب وقت کے خلیفہ آپ ہیں. مولا نے کہا نہیں, ہمیں اس یہ خلافت نہیں قبول. لوگوں کا ہجوم اس طرح سے تھا, اس طرح لوگوں کا ہجوم تھا کہ مولا خطبے میں کہتے ہیں کہ لوگوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ ہمارے فرزند حسن اور حسین کے پیر کے انگوٹھے دبے جا رہے تھے کہ اتنی زیادہ تعداد میں لوگ جمع تھے کہ اے علی آپ خلافت کو قبول کر لیے. مولا علی نے خلافت یعنی پہلی دوسری خلافت کو میں لوگوں نے حق غصب کر دیا, جس میں خلافت کا لفظ بدنام ہو گیا تھا. لوگ لفظ خلیفہ کو گالی سمجھ رہے تھے, لفظ خلیفہ جو ہے وہ بدنام ہو رہا تھا. لفظ خلیفہ نے مولا علی کے در پر آ کے سر رکھ دیا, اے علی آپ ہی ہیں جو ہماری عزتوں کو بچا سکتے ہیں, ورنہ ان خلفاء نے تو ہمارا نام بھی جو ہے وہ گالی کی طرح لوگوں کو لگتا ہے. اے
علی اس لفظ خلافت کو آپ بچا لیے، اس کی لاج رکھ لیے، تو 36 ہجری میں مولا نے خلافت کو قبول کیا، اور اس کے بعد وہ نظام ترتیب دیا کہ آج بھی اگر یو این او سے کہا جائے کہ بہترین نظام حکومت ہمیں دیا جائے تو وہ کسی اور کا نظام حکومت نہیں دے گی، بلکہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کا وہ 4 سالہ حکومت جو مولا نے 36 ہجری سے 40 ہجری کے درمیان کی، آج بھی وہ نظام حکومت تاریخ انسانیت کا سب سے بہترین نظام حکومت ہے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ یہ وہ علی ہیں کہ جنہوں نے بہترین نظام حکومت دیا، جنہوں نے اپنے قاتل کا بھی خیال رکھا، جنہوں نے وصیتیں کی تو بیت اللہ، کلام اللہ، اپنے ہمسایوں کا، جانوروں کا بھی خیال کیا۔ لیکن یہ علی ہیں کہ جن کا دشمن زمانہ رہا، یہ وہ علی ہیں۔ ہاں عزیزو، میں نے کل عرض کیا تھا کہ جب نبی کریم ایک بار رمضان کے قبل یعنی شعبان کا آخری جمعہ تھا اور نبی کریم جو ہیں وہ خطبہ دے رہے تھے، خطبہ شعبانیہ جسے کہتے ہیں، تاریخ میں درج ہے، کتابوں میں، خطبہ شعبانیہ کہ جس میں نبی کریم نے ماہ رمضان کی فضیلتیں، رحمتوں کو بتایا ہے کہ تمہارے درمیان وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں سانس لینا جو ہے وہ تسبیح، جس میں سو جانا عبادت ہے۔ نبی کریم نے اس خطبے میں ماہ رمضان کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے۔ خطبہ تمام ہوا، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام وہیں موجود تھے۔ کہ یا نبی اللہ، یہ بتائیے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو نبی کریم نے کہا، اے علی، اس ماہ رمضان میں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان اپنے کو گناہوں سے روکے رکھے۔ یہ کہنے کے بعد نبی کریم حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تمام مجمع جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ ایک بار کسی صحابی نے پوچھا، یا نبی اللہ، آپ اس طرح علی کو دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا، میں نے ابھی کہا نا کہ اس ماہ رمضان میں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے کو محفوظ رکھے، لیکن تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا گناہ بھی اسی مہینے میں ہوگا۔ 18 ماہ رمضان کی شب ہوگی، 19ویں شب کی صبح ہوگی، 18ویں کا دن رات گزر جائے گی، تو تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا گناہ ہوگا کہ علی کے سر پر ضربت ماری جائے گی۔ ہاں عزیزو، 40 ہجری کا جو ماہ رمضان تھا وہ اس گھرانے میں کے لیے عجیب بے چینی لے کر آیا۔ کوفے کے لوگ عجیب اضطرابی کیفیت میں رہتے تھے۔ جب 40 ہجری کا ماہ رمضان شروع ہوا تو ایک بار جناب زینب کہ جن کے پاس تمام کوفے کی خواتین آتی تھیں درس لینے کے لیے، شہزادی زینب تمام کوفے کی خواتین کو قرآن پڑھاتی تھیں۔ جب 40 ہجری کا رمضان آیا تو ایک بار جناب زینب درس دے رہی تھی، درس ختم ہوا، ختم ہوتے ہی درس نے حجرے کے تمام پردوں کو آمادہ کر دیا کہ تمام حجرے کو بند کر دیا جائے، ہمارے گھر کو بند کر دیا جائے، پورے گھر کو بند کر دیا گیا، حجرے کو بند کر دیا گیا۔ پھر جناب زینب نے تمام خواتین جو کوفے کی درس لینے آئی تھی ان کے سامنے اپنی سر سے چادر کو اٹھایا، بالوں کو کھولا اور ایک بار کہا، اے کوفے کی عورتوں، مجھے اس حال میں دیکھ لو۔ کوفے کی عورتیں بے چین ہو جاتی ہیں، جاتی اور مردوں سے کہتی ہیں کہ آج علی کی بیٹی کے عجب انداز ہے آج کل کہ جب سے 40 ہجری کا رمضان شروع ہوا ہے عجیب کیفیت ہے اس گھرانے میں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ہم درس دینے جاتے ہیں تو جناب زینب درس کے بعد اپنے بالوں کو کھولتی ہیں اور کہتی ہیں کوفے کی عورتوں مجھے اس انداز میں بھی دیکھ لو۔ ہاں عزیزو، یہیں پہ نہیں بلکہ جب علی کی بھی کلمات سے یہ لگ رہا تھا کہ علی اب دنیا میں زیادہ دن کے مہمان نہیں ہیں۔ ہاں عزیزو، علی میں ایک بازار سے گزر رہے تھے، ایک صحابی تھا جو کچھ سامان لے رہا تھا۔ مولا نے پوچھا کہ اے شخص کیا لے رہے ہو؟ کہا مولا خضاب لے رہا ہوں۔ بس مولا نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا اور کہا یہ داڑھی تو اب خون سے خضاب ہوگی۔ اور ہاں عزیزو، بس یہ اس کے بعد مسجد میں آئے، خطبہ دیتے دیتے کہتے ہیں بیٹا حسن یہ بتاؤ آج رمضان کی کیا تاریخ ہے؟ کہا بابا 18 تاریخ ہو گئی۔ کہا زیادہ دن گزر گئے ہیں۔
ہیں, بہت کم دن رہ گئے ہیں. اس کے بعد ایک صحابی سے پوچھا, یہ بتاؤ عید کو کئے دن رہ گئے ہیں؟ کہا مولا عید میں 13 دن رہ گئے ہیں. بس مولا نے سر کو جھکایا, کہا عید تو اس کی ہوگی کہ جو 21 رمضان کے بعد زندہ رہے گا. عجیب کلمات تھے. یہ کلمات سن کے تمام صحابیوں میں علی میں بے چینی ہو گئی. ہاں عزیزو, وہ وقت بھی آیا کہ جب ساسا بن سوہان, تمام صحابی, حجر بن عدی اور تمام صحابی جو ہیں وہ گھوڑے پہ بیٹھے, 40 صحابی علی کے 18 رمضان کی شب علی کے دروازے پر آ گئے. ارے ننگی تلواروں کی آوازیں, گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنی. مولا نے کہا اے حسن, بیٹا حسن دیکھو یہ کیسا شور ہے. دروازہ کھولا, دیکھا تمام چاہنے والے ہیں, ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں. کہا اے مولا حسن, جب سے یہ رمضان شروع ہوا ہے آپ کے بابا کے تقریروں کا انداز کچھ بدلا لگ رہا ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ کوفے میں علی کے قاتل آ گئے ہیں. اے آقا حسن, ہمیں نہیں گوارا کہ ہم لوگ چاہنے والوں کی موجودگی میں کوئی علی کے سر, کوئی علی کے اوپر حملہ کر دے. اے آقا حسن, ہم ہیں جو آپ کے بابا کی حفاظت کریں گے. امام حسن آتے ہیں, بابا تمام چاہنے والے آئے ہیں جو آپ کی حفاظت کرنے. مولا در کے قریب آتے ہیں, کہتے ہیں بتاؤ میں تمہارا کون ہوں؟ کہا آپ ہمارے امام ہیں, سرپرست ہیں, آقا ہیں. کہا جاؤ اپنے گھروں کو جاؤ. ہاں عزیزو, تمام صحابہ تمام علی کے چاہنے والے گھر چلے گئے. ہاں عزیزو, وہ وقت بھی آیا کہ جب آپ بی بی کلثوم کے گھر گئے اور اس کے بعد مسجد کوفہ آئے. مسجد کوفہ میں آپ کے ضربت لگتی ہے, بیت الشرف کی طرف آپ کو لایا جاتا ہے. عزیزو, جو یہ وہ شب ہے کہ جو علی کی زندگی کی آخری شب ہے. آج یہ جو 19 رمضان اور 20 رمضان جس گھرانے پہ عجیب بے چینی سے گزری ہے, جب ضربت لگی مولا کو گھر بیت الشرف میں لایا گیا, طبیب کو بلایا گیا. ایک بار طبیب نے مولا کو دیکھا, اس کے بعد امام حسن نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا علم کیا کہتا ہے؟ کہا اے آقا, ارے جو علی کو زہر دیا گیا ہے وہ اتنا سخت ہے کہ اگر پورے کوفہ بھی دے دیا جائے تو پورے کوفے کے لوگ ختم ہو جائیں گے, لیکن زہر کا اثر نہ ختم ہوگا. اے آقا یہ تو کہیے یہ شیر خدا ہے تو اس زہر کو برداشت کر رہے ہوئے ہے. کہا بتاؤ کوئی ترکیب ہے, کوئی تدبیر ہے جو میرے بابا کے زہر کو کم کر سکے؟ کا کوئی وہ نہیں ترکیب ہے, بس یہ ہے کہ علی کو جتنا دودھ ہو سکے تو پلایا جائے. یہ کہہ کر طبیب چلا گیا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ کسی دلخل باب ہوا. اب جو مولا حسن نے دروازہ کھولا, ارے کوفے کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہاتھوں میں کوسا لیے ہوئے, دودھ لیے ہوئے آ گئے. کہا جی اب منظر دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں دودھ لیے ہوئے ہیں. کہا بابا کوفے کے بچے آئے ہیں. کہا اے حسن یہ وہ یتیم ہیں کہ جن کی میں پرورش کرتا تھا, ارے ان کا میں خیال رکھتا تھا, آج یہ ہمارے خیال کے لیے آ گئے. میں کہوں گا یہ 40 ہجری کا کوفہ تھا. ارے لوگوں کو پتا چلا کہ علی کو دودھ کی ضرورت ہے, کوفے کے بچے آ گئے, لیکن یہی کوئی کوفہ ہوگا 61 ہجری کا. ارے اسی گھر کی اولادیں اسی کوفے میں بے آپ ٹھہریں گی. ارے پانی نہیں دیا جائے گا بلکہ اوپر سے صدقے کی کھجوریں پھینکی جائیں گی. ہاں زادارو, وہ وقت بھی آیا کہ جب 20ویں کا دن گزرا, امام علی علیہ السلام اور افطار کا وقت قریب آیا. امام حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ اے بیٹا حسن, آج دسترخوان کو میرے سامنے لگایا جائے. اور اس کے بعد کہا زینب کو بلایا جائے, زینب کے شوہر عبداللہ کو بلایا جائے, بی بی کلثوم کو بلایا جائے. تمام اپنی اولادوں کو جمع کیا, تمام بیٹوں کو جمع کیا, تمام بیٹیوں کو جمع کیا, تمام پوتے نواسیوں سب کو اکٹھا کیا کہ آج سب ہمارے ساتھ افطار کریں. دسترخوان کو لگا دیا گیا. ایک بار امام حضرت علی علیہ السلام نے کہا بیٹا حسن ذرا ایک دشت میں ہمیں تھوڑا سا کھانا اور پانی دے دو. مولا نے امام حسن نے حضرت علی علیہ السلام کو کھانا دیا, پانی دیا. مولا نے ہاتھ میں لیا اور آواز دی, میرا بیٹا حسین کہاں ہے؟ بس یہ سننا
پاس آئے کونے سے آواز آئی اے بابا میں یہاں ہوں. کہا اے بیٹا ذرا میرے قریب آ جاؤ. مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے روٹی کو توڑا, امام حسین کے ہاتھ کے منہ میں لقمہ دیا. کہا بیٹا ذرا پانی پی لو. مولا نے پانی پیا. کہا اے بیٹا تمہاری ماں نے وصیت کی تھی میرے حسین کے پانی کا خیال رکھنا. میں کہوں گا اے علی 40 ہجری تھا, آپ نے اپنے ہاتھ سے پانی پلا دیا, لیکن یہی حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا. عزیزو وہ وقت افطار ہو گیا. امام حسن قریب آتے ہیں, کہتے ہیں بابا یہ بتائیے جب رسول ہمارے نانا دنیا سے گئے تھے تو آپ نے ہمیں سہارا دے دیا تھا, ہمیں نانا کی جدائی کا احساس نہیں ہوا. اے بابا جب اماں دنیا سے گئی تو آپ نے ہمیں شفقت مادری دی. اے بابا ہمیں آپ نے ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی. اے بابا یہ بتائیے جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو ہم یتیموں کا نگہبان کون ہوگا؟ اے بابا کس کے سہارے چھوڑ رہے ہیں؟ تمام لوگوں کو اکٹھا کیا, وصیتیں کرنا شروع کی, اور اس کے بعد امام حسن کو قریب بلایا. کہا بیٹا حسن اسرار امامت تمہارے حوالے ہیں. ایک ایک کو بلایا, بی بی ام بنین کو بلایا, کہا اے حسن تمہارے حوالے ہیں. ام کلثوم کو بلایا, اے حسن تمہارے حوالے ہیں. تمام افراد خانہ کو امام حسن کے حوالے کیا. اس کے بعد مولا نے جو آنکھیں بند کر لی, جیسے ہی آنکھیں بند کی ایک بی بی کے رونے کی آواز گونجی. مولا نے پھر آنکھیں کھولی. کہا یہ کون بی بی رو رہی ہے؟ ارے ابھی علی زندہ ہے. امام حسن نے کہا اے بابا ام البنین گریہ کر رہی ہیں, ذرا قریب بلاؤ ام البنین کو. جناب ام البنین قریب آتی ہیں, کہتی ہیں ام البنین کیوں رو رہی ہو؟ کہا اے آقا آپ نے تمام اہل خانہ کو حسن کے حوالے کر دیا. ارے میرے عباس سے کون سی خطا ہو گئی کہ جو آپ نے عباس کو کسی کے حوالے نہیں کیا؟ کہا بیٹا حسین ذرا قریب آؤ, اے عباس ذرا قریب آؤ. امام حسین کا ہاتھ حضرت عباس کے ہاتھ میں دیا, حضرت عباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دیا, اور کہا اے بیٹا عباس دیکھو میرے حسین کا خیال رکھنا. عزیزو یہی وجہ تھی جب تک کہ یہ بازو سلامت رہے کسی کی مجال نہ تھی کہ جو حسین کی طرف دیکھ سکے. عزیزو وہ وقت بھی آیا کہ جب علی کے گھرانے میں کوہرام مچا. مولا علی دنیا سے گزر گئے. کوفے کی در و دیوار گھومے, رونے کی آوازیں گونجنے لگی. عزیزو کسی طرح سے جنازے کو تیار کیا گیا. ارے اس مقام پہ لے جایا جا رہا ہے, آگے سے امام حسن اور امام حسین, پیچھے سے ہوا میں جنازہ بہے. عزیزو ارے امام حسن امام حسین نے اپنے بابا کو دفن کر دیا. ہاں میں کہوں گا اے علی یقیناً آپ کے سر پہ ضربت لگی. 3 دن بڑی بے چینی کے عالم میں آپ نے گزارے, لیکن اے آقا آپ کو خبر مل گئی, آپ کو نجف میں خبر مل گئی. چاہنے والے تھے آپ کے بعد. اے آقا آپ کے مرنے آپ کی شہادت کے بعد کوفے کی گلیوں میں والیہ کی آوازیں بلند تھی. عزیزو جب دفن کرنے کے بعد, بس مجلس کو ختم کر رہا ہوں, جب ختم دفن کرنے کے بعد امام حسن اور امام حسین اپنے گھر کی طرف بڑھے تو ایک نشیب سے, ایک کونے سے کسی ضعیف کے رونے کی آواز بلند تھی جو مستقل گریہ کر رہا تھا. امام حسن اور امام حسین قریب گئے. کہا ایک شخص بتا کیوں رو رہا ہے؟ کہا 3 دن ہو گئے ایک شخص ہمارے پاس آتا تھا جو اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتا تھا, جو اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلاتا تھا. 3 دن ہو گئے وہ میرے پاس نہیں آیا. امام حسن نے کہا کہ یہ شخص بتا اس کا نام کیا تھا؟ کہا کبھی نام نہیں بتایا. جب بھی پوچھا کہ کیا نام ہے تو بس یہی کہتا تھا کہ ایک غریب ہے جو غریب کے پاس بیٹھا ہے, ایک فقیر ہے جو فقیر کے پاس بیٹھا ہے. لیکن اے بیٹو یہ بتاؤ تم کون ہو؟ کہا تم کون ہو؟ تمہارے پاس سے بھی وہی خوشبو آ رہی ہے جو اس شخص کے پاس سے آتی تھی. بس امام حسن اور امام حسین سمجھ گئے ارے وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ ہمارا بابا حسین علی تھا کہ جو اس کو کھانا کھلاتا تھا تو اس کو پانی پلاتا تھا. امام حسن نے کہا اے شخص وہ شخص نہیں آئے گا, وہ میرا بابا علی تھا جو دنیا سے گزر گیا. ارے 19ویں کو
اس کے سر پہ ضربت لگی، ارے میں اسی کو دفن کر کے آ رہا ہوں، بس وہ فقیر تھا، ارے کھڑا ہوا، ایک پتھر اپنے سر پہ مارا، ارے میرا والد چلا گیا، میرا نگہبان چلا گیا، اس کی وہیں پر شہادت ہو گئی۔ امام حسن امام حسین نے باہوں میں بہائے ڈال دی۔ ارے ایک ایسا وقت آ گیا کہ ارے غریب کوفے کے رو رہے ہیں، ارے یتیموں کا نگہبان چلا گیا، ارے بیواؤں کے سر پہ عصمت کی چادر ڈالنے والا چلا گیا، ارے ہم یتیم ہو گئے، کوفے کی گلیوں سے آوازیں آ رہی ہیں، ارے ہمارا امام چلا گیا، ارے ہمارا آقا چلا گیا۔ علی مولا